اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پاک کے سلسلے میں ہم پہنچے تھے مالک یوم الدین پہ۔ تو مالک یوم الدین کے کچھ تھوڑی سی تفسیر اور تشریح رہتی ہے، اس کے بعد ہم اگلی آیت کی جانب جائیں گے۔ مالک یوم الدین میں سب سے عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ روز جزا کیا ہے؟ روز جزا یہ ہے کہ وہاں اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا۔ اس بات کو آپ ذرا تدبر کے ساتھ سنیے۔ اگر یہ ایک نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو پھر پورا فلسفہ اسلام آپ کو سمجھ آ جائے گا، پورا فلسفہ حیات آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور آپ کے ذہن میں پنپنے والے وہ تمام خیالات جو کہ اس ضمن میں ہیں کہ ایک انسان 70 سال 50 سال 40 سال کی زندگی پاتا ہے، دونوں برابر عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر ان کروڑوں لوگوں میں سے آخر ایک ہی ولی اللہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی نمازیں تو انہوں نے وہی پڑھی ہوں گی نا جو ایک دن میں 5 ہوتی ہیں، یا تہجد ساتھ ملا لی ہوں گے، یا اشراق کو چاس ملا لی ہوگی، وہی نیکیاں کی ہوں گی جو اس چھوٹی سی عمر کے اندر انہوں نے کی ہیں۔ پھر آخر چند لوگ اللہ کے ولی کیوں بن جاتے ہیں اور بہت سے اسی طرح کی نمازیں پڑھی ہوئی ولایت کے درجے تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ ہم جیسے انسان ہی ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے اور آپ جیسے انسان ہی ہیں۔ بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ وبرکاتہ، علی اجویری رحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ سارے میرے اور آپ جیسے انسان ہیں۔ وہ ولایت کے درجے تک پہنچ گئے، یہی 5 نمازیں، یہی تہجد، یہی اشراق قرآن، یہی نیکیاں کر کے تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچتے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اس ایک جملے میں آپ کو سمجھ آ جائیں گے، اس ایک ویڈیو میں۔ روز جزا کیا ہے؟ روز جزا یہ ہے کہ وہاں اعمال تولے جائیں گے۔ میں ذرا پھر زور دے کے آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اعمال تولے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ترازو کیا ہوتا ہے؟ ترازو ہوتا ہے ایک ایسا پلڑا جس کی ایک جانب ایک چیز رکھی جاتی ہے اور دوسری جانب دوسری چیز رکھی جاتی ہے، اور پھر وزن کیا جاتا ہے۔ 2 ترازو ہیں، یہ اور یہ 2 ترازو ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کرام کاتبین علیہ السلام کو میں دائیں اور بائیں بازو پر رائٹ اور لیفٹ پہ بٹھاتا ہوں۔ جو رائٹ والا ہے وہ نیکیوں کو لکھتا ہے، جو لیفٹ والا ہے وہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ یعنی کہ یہ 2 پلڑے ہیں جن میں وزن ہم خود ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو یہ نیکیوں والے فرشتے علیہ السلام لکھ رہے ہیں اور نیکیوں والے پلڑے میں جا رہے ہیں، اور اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر لیفٹ ہینڈ والے گناہوں کے پلڑے میں ہمارے اعمال جا رہے ہیں۔ یہی وہ 2 پلڑے ہیں، یہی وہ 2 ترازو ہیں۔ یہ 2 ترازو ہیں، یہ 2 بازو نہیں ہیں، 2 ترازو ہیں، اور 2 ترازوؤں پہ بیٹھے ہوئے 2 فرشتے ہیں کرام کاتبین علیہ السلام۔ ایک کے ہاتھ میں نیکیاں ہیں، دوسرے کے ہاتھ میں گناہ ہیں، وہی جو میں نے اور آپ نے کیے، میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہی تو اضافہ ہے نہ ہی تو کمی ہے۔ اب ترازو کا مطلب کیا ہے؟ میں پھر زور دے کے کہتا ہوں کہ ترازو لگایا جائے گا۔ اس ترازو کی سمجھ ہمیں آج تک نہیں آئی، سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، گننا اور ہوتا ہے، وزن اور ہوتا ہے۔ آپ بازار میں جائیے اور جا کے کہیے کہ مجھے چینی چاہیے، تو وہ چینی کے دانے آپ کو گن کے نہیں دے گا۔ آپ جا کے کہیے مجھے چنے چاہیے، وہ چنے کے دانے گن کے نہیں دے گا، تول کے دے گا۔ دیکھیے، گنتی اور تول میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گن کے بکتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تول کے بکتی ہیں۔ تول میں گنتی نہیں ہوتی، چینے کے دانے گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں۔ چنے تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے ہیں۔ چاول لینے جاتے ہیں تو کیا آپ یہ بولتے ہیں مجھے 2000 دانے دے دو، مجھے 10,000 دانے دے دو، مجھے 20,000 چاولوں کے دانے دے دو؟ نہ تو آپ ایسا کہتے ہیں، نہ تو آپ ایسا سوچتے ہیں، نہ ہی دکاندار آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ آپ وزن بتائیں گے، 1 کلو چاہیے کہ 10 کلو چاہیے کہ 12 کلو چاہیے، وہ وزن کرے گا، وزن کر کے آپ کو دے گا۔ ترازو کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں سب سے پہلے گنتی کی نفی ہو جاتی ہے۔ مطلب گنتی کی نفی ہے، وزن کی بات ہے۔ روز جزا کے دن ترازو کا لگنا گنتی کی نفی ہے، وزن کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی ایک نیکی کے اندر اتنا وزن ہوتا ہے کہ ہماری ساری زندگیوں کی نیکیوں کا وزن ہی اتنا نہیں بن پاتا۔ اگر آپ ایک ترازو میں جا کے ایک طرف پتھر رکھ دیں اور بولیں وزن بتا بھائی کتنا ہے، وہ بولے گا 10 ٹن ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ جا کے صرف 10 تولے سونا رکھ دیں اور بولیں کہ ہاں بھائی اس کا وزن کتنا ہے، تو وہ بولے گا 10 تولہ۔ جب آپ قیمت لگائیں گے نا تو جو 10 ٹن پتھر ہے
اس کے وزن کی قیمت اگر آپ کریں گے تو وہ اس سونے کی قیمت سے ہزاروں گنا کم ہوگی۔ اس کا وزن تو 10 تولے ہے، لیکن یہ سونا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے اعمال، اللہ کے نیک لوگوں کے اعمال، مخلصین لوگوں کے، مردوں اور عورتوں کے اعمال سونے کی طرح وزنی بھی ہوتے ہیں اور قیمتی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں چونکہ اخلاص سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا وزن، ان کی قیمت پتھروں کے برابر ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال میں وزن ہمارے اخلاص سے پڑتا ہے۔ اگر ہم نیک اور خلوص نیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر ہمیں بھی اللہ پاک اپنا دوست بنائے گا اور ہمارے اعمال میں بھی وزن پڑے گا۔ وہاں اللہ نے ترازو رکھا ہے، گنتی کا نظام نہیں رکھا ہے، وہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا ہے۔ ہماری نمازیں گنی نہیں جائیں گی کہ ایک دن میں تم نے 5 پڑھی، فرض ہیں، پڑھنی چاہیے۔ کسی کی حالت میں کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اس اقرار پر شک کیا جا سکتا ہے کہ تو کہتا ہے اور کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر 5 ٹائم کی نماز ادا نہ کرنا انتہائی بری بات اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر کفر میں دھکیلنے والی بات ہے۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 5 نمازیں گنی نہیں جائیں گی، بلکہ ہماری 5 نمازوں کو تولا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری 40 سال کی نمازیں کسی کے 2 نفلوں کے برابر بھی وزن نہ رکھتی ہوں۔ جی ہاں، وزن کیا جائے گا۔ اپنے نوافل میں اتنی پاور پیدا کیجئے، اتنا وزن پیدا کیجئے کہ وہ وزن کسی دوسرے کی 70 سالہ عبادت پر آپ کے 2 منٹ کے 2 نفل کا وزن زیادہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں جس نے جو کچھ دینا ہے لے کے آؤ۔ سب لے کے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لے کے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا سامان لے کے آئے، علی علیہ السلام نے بہت کچھ جو کچھ تھا لا کے قدم میں رکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لیکن ایک صحابی مزدوری کر کے آئے، اور مزدوری کر کے آنے کے بعد جب وہ تھوڑی سی کھجوریں لے کے آئے تو وہ تمام ڈھیر جو تمام صحابہ کا لگا ہوا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تھوڑی سی کھجوریں مزدوری کرنے کے بعد اس کی مزدوری میں یہ کھجوریں لایا ہے، اس کو سب کے اوپر رکھ دو کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ چند کھجوریں تمام صحابہ کے دیے ہوئے مال کے اوپر وزن میں کتنا زیادہ وزن رکھتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک وہ رات جو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات آپ نے جو گزاری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے وقت غار میں، وہ ایک رات مجھے دے دیجیے اور میری تمام زندگی کی عبادات اور ساری اس کے بعد دیکھے آپ کو خلافت ملی اور کتنے آپ کے کارنامے ہیں جو آج تک موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ فرمایا یہ سارے لے لو، وہ ایک رات مجھے دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزن کی بات ہے۔ وہ ایک رات جو علی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے خود لیٹ کے سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، کوئی شخص مجھے قتل کرنے کے لیے آتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص، اس کو جا کے تم نے قتل کرنا ہے، اور کوئی اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس کرسی سے اٹھ جائیے، مجھے اس کرسی پہ بٹھائیے کہ ابھی 2 منٹ 5 منٹ کے بعد اس کرسی پہ بیٹھنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تھوڑے دل کی بات نہیں ہے، یہ دل صرف علی علیہ السلام کے پاس ہی تھا اور انہی کے پاس ہو سکتا تھا۔ ایسی تو ولی اللہ نہیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے ولی بھی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح ہیں جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ نفس رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حیدر کرار ہیں، کرم اللہ وجہ ہیں، جن کے ہاتھ کی تلوار ذوالفقار ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس چارپائی پر لیٹ گئے جس پر تھوڑی دیر میں قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا، اور سکون کی نیند سو گئے۔ مشکل بات ہوتی ہے، میں نے آسانی سے کہہ دیا ہے، آپ نے آسانی سے سن لیا ہے، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا جب 100 سردار مکے کے، آپ کے علاقے کے، آپ کے ملک کے 100 پاورفل ہستیاں، وزیر اعظم، صدر، چیف آف آرمی اسٹاف، پولیس کمشنر، پورے کا پورا
آ جائے آپ کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اور آپ اپنی چارپائی پر ہوں اور کوئی دوسرا آگے گئے کہ انکاؤنٹر میں مارا جاؤں گا، آپ اٹھ جائیں، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہم چاول کھاتے ہیں نا آسانی کے ساتھ، اسی طرح آسانی کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام یہ ہم مانتے ہیں وہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا میرے پاس 1000 ریال ہے، کسی کا میرے پاس 5000 ریال ہے، کسی کا میرے پاس ریال میں آج کی ذرا کرنسی کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آج ریال ہے تو اس وقت کوئی اور کرنسی ہوگی، بہرحال کسی کا سونا ہے، کسی کا چاندی ہے، کسی کی کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا، جب مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے تو ان کی یہ امانتیں انہیں واپس دے دینا۔ دیکھیے جو قتل کرنے آ رہے ہیں انہی کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں اور انہی کی امانتیں دے رہے ہیں علی علیہ السلام کو۔ اب اس کا وزن آپ کہاں کریں گے؟ کیا میری آپ کی ساری امت کی ساری عبادتیں علی علیہ السلام کی اس ایک رات کے اس ایک لمحے کو پہنچ سکتی ہیں جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ایک رات اس چارپائی پہ لیٹ گئے جس پہ قتل کا ایک بہت بڑا واردات اور حملہ ہونے والا تھا؟ آسانی کے ساتھ نہ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے نہ سنی، لیکن وزن کی بات کر رہا ہوں، وزن ہوگا، وہاں اعمال کے وزن کیے جائیں گے۔ ایک مجھ جیسے انسان کا آپ دل توڑ دیتے ہیں اور ایک کسی ایسے انسان کا دل توڑ دیتے ہیں جو اللہ کا بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ دل تو ایک ہی ہے، میرا بھی اور ان کا بھی، لیکن مجھ جیسے 1 کروڑ کے دل آپ توڑ دیں اور دوسری طرف کسی ایسے کا دل توڑ دیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں، تو وہ دل توڑا ہوا گناہوں میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور مجھ جیسے کروڑوں دل ہے تو دل، یہ بھی دل توڑا آپ نے، وہ بھی دل توڑا، گناہوں کا بھی وزن ہوگا، نیکیوں کا بھی وزن ہوگا۔ تو اپنے گناہوں کو کرتے ہوئے ان کے اندر وزن کم کیجیے آپ، تاکہ پلڑے میں وہ ہلکے ہوں، اور نیکیاں کرتے ہوئے ان کے اندر وزن زیادہ ڈالیے۔ نیکیوں کے اندر وزن زیادہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے نیکی کیجیے، بس، اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، نیکی ایک عبادت ہے، وہ آپ صرف اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کیجیے۔ اطیع اللہ میں کیجیے، اطیع الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیجیے، اس طرح کیجیے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس طریقے پر کیجیے۔ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن رضا اونلی صرف ایک اللہ کی ہوگی، کیونکہ اللہ ہی کی رضا میں رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ ہی کی رضا میں رضا اہل بیت ہے، اللہ ہی کی رضا میں رضا صحابہ ہے، اللہ ہی کی رضا میں رضا اولیاء اللہ ہے۔ اس لیے آپ جو کام کریں گے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، تو پھر جتنا اخلاص آپ اس میں ڈالیں گے نا اتنا ہی اس کا وزن بڑھے گا۔ اور گناہوں سے وزن کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کیجیے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا اور بعد میں اس میں شرمندہ ہونا، یہ گناہ کے اندر سے اس کے وزن کو کم کرتا ہے۔ آپ نیکی میں وزن بڑھائیے کہ اس کے اندر اخلاص پیدا کیجیے، صرف اللہ کے لیے کیجیے، کسی پیر کے لیے نہیں۔ فقیر آپ دربار پہ جاتے ہیں، آپ کو کوئی اللہ کا ولی اچھا لگتا ہے، آپ مرید ہیں کسی کے، جیسے کہ میں مرید ہوں، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے سلسلے کا آپ بھی کسی جگہ مرید ہوں گے، جائیے اپنے پیر کے دربار میں، لیکن اللہ کے لیے جائیے، پیر کے لیے نہیں۔ اتنی سی بات ہے، جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں، لیکن اللہ کے لیے جائیے، بیت اللہ میں جائیے، اللہ کے لیے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ایک دفعہ حاضری دیجیے اس نیت کے ساتھ، یا اللہ یہ تیرے رسول ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ سرٹیک، یہ سند ساتھ رکھ کے جائیے نا، یہ سند ساتھ رکھیے کہ یا اللہ یہ تیرے رسول ہیں، یا اللہ یہ میرے رسول ہیں، یا اللہ یہ تیرے مبعوث کردہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ان کی قدموں پہ مر جانا چاہتا ہوں، قربان ہو جانا چاہتا ہوں اپنی آل اولاد سمیت، اس لیے یا اللہ کہ یہ تیرے مبعوث کردہ آخری رسول ہیں، یہ تیرے محبوب ہیں۔
ایک طرف یہ کہنا کہ یہ میرے محبوب ہیں، میں عاشق رسول ہوں، اس میں وزن زیادہ ہے، یا یہ کہنا کہ یا اللہ یہ تیرے رسول ہیں، یہ تیرے محبوب ہیں، اس لیے میں ان کے قدموں پہ جان چھڑکتا ہوں۔ وزن دیکھیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے رسول ہیں اور میں ان پر اپنی اہل اولاد کو قربان کرتا ہوں، تو یہ آپ کی نیکی کا وزن بڑھائے گا۔ اور دوسری طرف آپ اللہ کے مقابلے میں خود کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہیں اور میں عاشق رسول ہوں اور میں اپنی وجہ سے آیا ہوں، تو آپ کا عشق تو ہے لیکن آپ کا وزن کم ہو جائے گا اس محبت میں۔ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں وزن بڑھانے کا طریقہ نیکیوں میں اور وزن کم کرنے کا طریقہ گناہ میں۔ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس کو گناہ سمجھیے، یعنی کہ آپ سے نماز رہ جاتی ہے تو آپ دل میں محسوس کیجئے میں نے گناہ کیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ انسانی کمزوری کی بنیاد پر کوئی فحش بات آپ سے ہو جاتی ہے، کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، تو آپ اللہ پاک سے معافی مانگی، یا اللہ میں اپنے جذبات سے مجبور ہو گیا تھا، مجبور ہو گئی تھی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ گناہ پہ شرمندہ ہونا اور گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ گناہ کے اندر سے وزن کو نکال دیتا ہے اور گناہ بے جان سا ہو جاتا ہے۔ اور نیکی کے اندر اخلاص کا پیدا کرنا کہ یا اللہ یہ صرف تیرے لیے ہے، نیکی کے وزن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے وہاں ترازو لگا ہوگا، مالک یوم الدین روز جزا کا وہ مالک ترازو لگائے گا، اور اس ترازو کے اندر میری اور آپ کی تمام اعمال کو اور ان ویڈیوز کو بھی جو یوٹیوبر ہیں یا جو فیس بک پہ ڈالتے ہیں یا جو ڈالتے ہیں ٹک ٹاک وغیرہ پہ، تو ان کو جتنے بھی واٹس ایپ پہ آپ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی کلپیں بناتے ہیں یا عجیب چیزیں بنا کے بھیجتے ہیں، تو وہ سب بھی ترازو میں ڈالی جائیں گی۔ اگر نیکی والی ہوں گی تو نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، برائی والی ہوں گی تو ویڈیو ضائع نہیں ہوں گی، آپ کی برائی والے پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے ویڈیو بنایا کیجیے اور اپلوڈ کیا کیجیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت ہی زیادہ بد نصیب ہے وہ آدمی جو خود مر جائے اور اس کا گناہ نہ مرے، خود مر جائے لیکن گناہ نہ مرے۔ آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ کوئی فحش اور بیہودہ ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال جاتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال جاتے ہیں، پیسے کمانے کی غرض سے فیس بک پہ کوئی بیہودہ قسم کی چیز ڈال جاتے ہیں، اور آپ مر جاتے ہیں اور پیچھے وہ چلتی رہتی ہے، تو جب تک چلتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتا رہے گا۔ اس لیے علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ آدمی جو مر جائے خود لیکن اس کا گناہ نہ مرے، اور فرمایا خوش قسمت ہے وہ آدمی جو مر جائے خود اور اس کی نیکی نہ مرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو مدرسہ بنا جائیے، کوئی مسجد بنا جائیے، یوٹیوب پہ کوئی ایک ایسی ویڈیو بنا دیجئے جس میں اللہ کی بات ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اخلاص اللہ کے لیے ہو، خالصتاً اور خالصتاً اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بنائی گئی وہ ویڈیو ہو، چاہے 1 منٹ ہی کی کیوں نہ ہو، جب تک وہ چلتی رہے گی تو پھر آپ کی قبر میں بھی اس کا نور پہنچتا رہے گا۔ تو اپنا وزن بڑھائیے، نیکی میں وزن بڑھائیے اور گناہوں سے وزن کو کم کیجیے، تو کیونکہ وہاں چیزیں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ گناہ اگر 1 کروڑ بھی ہوں اور ان کا وزن 1 گناہ کے برابر ہو جائے تو پھر سمجھیے کہ اچھی بات ہے، اور اگر نیکیاں 10 بھی ہوں اور ان کا وزن بہت زیادہ ہو تو پھر یقیناً آپ کے لیے کامیابی ہے۔ تو وہاں چیزیں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی، تولی جائیں گی، تولی جائیں گی۔ اس نقطے کو مد نظر رکھیے اور پھر اپنے اعمال کو سیدھا کرتا ہوں۔ میں آپ کا شاگرد، آپ میرے اساتذہ، میں شاگرد کی ایسی ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں، آپ میرے اساتذہ ہیں، میری توثیق کیجیے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ مشہور آیت ہے جو ہمارے عمران خان صاحب بھی پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں اس آیت کا چرچا ان کی زبان سے ہوا ہے۔ کم از کم کافر بھی یہ آیت تو پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کو پڑھنا اور بات ہے، اس کو سمجھنا اور بات ہے۔ سنی آپ نے ہے، سمجھتے آج ہے۔ ایاک نعبد، دیکھیں عربی زبان کا ایک خاصہ ہے کہ اگر ایک شخص کی بات ہوگی تو الف آئے گا، اور اگر مرکب کی تمام لوگوں کی بات آئے گی تو نون آئے گا۔ یعنی کہ اگر ایک انسان کی بات ہوتی تو یہاں نعبد کی بجائے اعبد ہوتا ہے، نعبد کی بجائے اعبد ہوتا۔ جیسے سورۃ کافرون میں آپ پڑھتے ہیں ایک اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تو فرمایا
لا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ عابد آتا ہے ایک اکیلے انسان کے لیے، لیکن جب پوری کائنات کو اس میں شامل کر دیا گیا، جو ہم سے پہلے گزرے تھے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو آئیں گی وہ بھی، جن بھی اور انسان بھی اور ملائکہ بھی، تو جب سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس الف کو ہٹا کے نون لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں نون کا لگا دیا جانا مطلب یہ ہے کہ اس سے مخاطب میں بھی ہوں، اس سے مخاطب آپ بھی ہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن ہم کو مخاطب کر رہی ہے، ہم سے پہلوں کو بھی، تمام مال و عیال سمیت تمام انسانوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اور تمام جنوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، اور تمام ملائکہ کو، چاہے وہ کوئی بھی ہیں۔ پوری کائنات کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ پوری کائنات کی طرف سے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، یعنی کہ اس آیت میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ ایاکا ایاکا نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاکا نعبد، ہم سب مل کر، کاف جو چھوٹا کشف والا کاف ہوتا ہے وہ تیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایاکا نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاکا نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاکا نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ بھائی پہلے تو آپ یہ سمجھیں گے نا کہ عبادت کیا ہے، پھر آپ عبادت کریں گے۔ اب میں آپ سے کسی کام کا کہہ دیتا ہوں، بھئی آپ مجھے ایک مضمون لکھ کے دے دیجئے کہ معاشیات کیا ہوتی ہے، تو آپ پہلے معاشیات کو سمجھیں گے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں پانی پہ موضوع لکھ دیجئے، تو آپ کو پانی کو جاننا تو پڑے گا کہ پانی کیا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ چاول پہ مجھے ایک چھوٹا سا جملہ لکھ کے دیجئے، تو آپ کو چاول کے بارے میں تھوڑی سی معلومات تو ہونی چاہیے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں یا کا نعبد، تو یہ نعبد کیا ہے؟ عابد ایک کے لیے، نعبد جمع کسی کا ہے، سب کے لیے، ہم سب عبادت کرتے ہیں صرف تیری۔ تو عبادت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو میں اور آپ کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ اس کی ڈیفینیشن دو ہو جاتی ہے، ایک یہ کہ یا تو وہ اللہ کی عبادت ہے یا پھر وہ شیطان کی عبادت ہے وہ عبادت۔ عبادت سے خالی کوئی لمحہ آج تک کائنات میں نہیں گزرا، نہ گزر رہا ہے، نہ قیامت تک گزرے گا۔ ہر لمحہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کی عبادت ہے تو رائٹ ہینڈ والا کرامن کاتبین علیہ السلام لکھے گا، اور اگر شیطان کی عبادت ہے تو لیفٹ ہینڈ والا کرامن کاتبین علیہ السلام اس کو درج فرمائے گا۔ عبادت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عبادت سے خالی انسان اور جن کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے، ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ تیری عبادت کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ مقابلے میں کوئی اور ہے جس کی نہیں کریں گے۔ بھئی ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مقابلے میں کوئی اور بھی ہے جس کی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو مقابلے میں ہے جس کی نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ شیطان کی عبادت میں چلا جاتا ہے، آپ چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ کوئی لفظ جو میں اور آپ زبان سے بولتے ہیں، کوئی چیز جو میں اور آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، کوئی کلام جو میں اور آپ کان سے سنتے ہیں، کوئی حرکت میں اور آپ جو کرتے ہیں، وہ ہر حرکت، وہ ہر بات یا تو اللہ کی عبادت ہے یا شیطان مردود کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کی عبادت ہے تو پھر ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے، کیا یہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے؟ ہم سن رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، کیا ہم یہ جو سن رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت میں آتا ہے؟ ہم جو بول رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت میں آتا ہے؟ ہم جو چل کے جا رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت میں آتا ہے؟ ہم جو ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت میں آتا ہے؟ ہم جو سوچ رہے ہیں کیا یہ سوچ اللہ کی عبادت میں آتی ہے؟ ہم جو ارادے رکھتے ہیں کیا یہ ارادے اللہ کی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں؟ ہمارے جو خیالات ہیں کیا یہ خیالات اللہ کی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو ہم اس بات پر پورا اتر رہے ہیں، ہم اپنے اس وعدے پر پورا اتر رہے ہیں کہ یا کا نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگلا حصہ ہے ایاک نعبد کو پہلے سمجھیے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری زبان کی عبادتیں، ہماری قلم کی عبادتیں، ہماری ویڈیوز کی عبادتیں، ہماری یوٹیوب کی عبادتیں، ہماری گوگل کی عبادتیں، ہماری فیس بک کی عبادتیں، ہمارے سونے اور جاگنے کی عبادتیں، ہمارے میاں بیوی کے تعلقات کی عبادتیں، ہمارے اولاد کے تعلقات کی عبادتیں، ہماری معاشیات کی عبادتیں، ہمارے سونے اور جاگنے کی عبادتیں، ہماری زندگی اور موت کی عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں، پوری کی پوری زندگی ہماری آل لائف صرف تیری عبادت میں کٹے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اونلی ون، یا اللہ صرف اونلی ون تو ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ دکان رزق دے رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ کمپنی رزق دے رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ چیف آف آرمی سٹاف رزق دے رہا ہے، فوجی ہیں یہ نہیں کہتے کہ فوج رزق دے رہی ہے، پاکستانی ہیں یہ نہیں کہتے پاکستان رزق دے رہا ہے، سعودیہ میں ہیں یہ نہیں کہتے سعودی عرب ملک رزق دے رہا ہے۔ ہمارے میں اس وقت دنیا کا سپر پاور جو ہے وہ امریکہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ رزق دے رہا ہے، یا اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رزق دینے والا تو ہے۔ یہ اسباب ہیں، پاکستان ہو تو سبب ہے، سعودی عرب ہو تو سبب ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ ہو تو سبب ہے، ریال ہو تو سبب ہے، روپیہ ہو تو سبب ہے، اور اگر پاؤنڈ ہو تو سبب ہے، اگر یورو ہو تو سبب ہے، ڈالر ہو تو سبب ہے، کوئی بھی ہو سبب ہے، یہ سب اسباب ہیں، تو مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ یہ ظاہر دنیا میں ہمیں پالنے والے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن تو رب الارباب ہے، تو رب الارباب ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی ہمیں پالنے والا نہیں ہے۔ عبادت ہے یہ، آپ کسی کو اپنا خالق ماننا، کسی کو اپنا رازق ماننا، عزت ذلت کا مالک ماننا، اپنی تقدیر کا خالق ماننا، حاضر اور ناظر ماننا، عالم الغیب ماننا، تمام معاملات اس کے سپرد کرنا، یہ یقین رکھنا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ تو کہیں دیکھے گی، کہیں نہیں دیکھے گی، لیکن اللہ کی مقدس آنکھیں تو ہر جگہ دیکھ رہی ہیں، 24 گھنٹے دیکھ رہی ہیں۔ کیمرے کی آنکھ تو یہ ظاہر جسم دیکھے گی، اب میں نے اس قمیض کے اندر کیا رکھا ہوا ہے یہ کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھے گی، اور جو میرے جسم کے اندر کیا ہے وہ بھی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھے گی۔ یہ جو کیمرے یہاں بھی لگے ہوئے ہیں، کیمرے CCTV کیمرے کے اندر یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرے موجود ہیں یہاں، لیکن وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن میرے دل میں کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہے۔ لیکن اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے جو میرے دل میں ہے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے جو میرے دماغ میں ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو سیدھا کیجیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کو سمجھیے کہ عبادت کیا ہے۔ ہر ہمارا وہ عمل جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے وہ ہر حال میں عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ عبادت سے خالی ہماری کوئی بات نہیں ہے، یا تو وہ اللہ کی عبادت ہے، اس لیے قرآن میں مختلف جگہوں پر فرمایا گیا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ مشہور سورۃ یاسین پاک، آپ ان کو ہی پڑھیے سورۃ یاسین پاک کو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ لا تعبدوا الشیطان کا لا کا مطلب نہیں، تعبدوا الشیطان، عبادت نہ کرو شیطان کی۔ سورۃ یاسین میں جب ہم اس آیت پہ پڑھتے ہیں، مشہور آیت ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواج فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ تو سلام قولا من رب الرحیم کے بعد کی آیات ہے، سلام قولا من رب الرحیم، تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ اس کے بعد کی اگلی دو آیات پڑھی، آگے ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر۔ مطلب یہ کہ عبادت یہاں پہ کہہ رہے ہو ایاک نعبد، میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو سورۃ یاسین میں منع فرما رہا ہے اللہ کا، جب تو کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کروں گا تو شیطان کی عبادت نہ کر۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق ماننا، مالک ماننا اور رازق ماننا شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا کہ اس نے آپ کا رزق بند کر دیا، شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا کہ وہ آپ کا رزق کھولے گا، شیطان کی عبادت ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں اس کو وزیر اعظم بناؤں گا، شیطان کی عبادت ہے۔
آپ کا کسی منصب پہ بیٹھ جانے کے بعد کہنا کہ مجھے وزیر اعظم اور صدر میری پاکستانی عوام، انڈیا کی عوام، بنگلہ دیش کے عوام نے بنایا ہے، آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہو آپ کی عوام نے آپ کو سیٹ پہ بٹھایا ہے، اور اتارنے والا آپ کو آپ کی سیٹ سے اتار کے بتاتا ہے تیری عوام موجود ہے، پھر اتارا کس نے؟ ارے جس نے اتارا ہے اسی نے بٹھایا تھا۔ اس لیے سوچئے، آپ ووٹ دے سکتے ہیں، بادشاہ نہیں بنا سکتے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادتیں ہیں ساری کی ساری۔ آپ خود اپنے آپ کو یہ تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ بادشاہ بناتے ہیں، اور بادشاہ بننے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کو بادشاہ بناتی ہے، تو مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم ساری عبادتیں تیری کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور عبادت کرنے کے بعد جب مدد مانگنے کی بات آتی ہے، ہاتھ اٹھانے کی بات آتی ہے، جھولی اٹھانے کی بات آتی ہے، یا اللہ تو ہم تیرے علاوہ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے ہیں، رزق دینے والا تو ہے، عزت ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں بادشاہ بنا، عوام کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں عزت دے، ہمیں روزی دے، ہمیں رزق دے، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم پر مہربانیاں فرما۔ عوام کے پاس جانا ایک سبب ہے، سبب کو اختیار کیجئے، دکان ایک سبب ہے، اختیار کیجئے، کمپنی ایک سبب ہے، اختیار کیجئے، ملک ایک سبب ہے، اختیار کیجئے، فوج ایک سبب ہے، ادارہ ہے، اختیار کیجئے، پولیس ایک سبب ہے، ادارہ ہے، اختیار کیجئے، لیکن رازق مت سمجھیے، اپنے ادارے کو اپنا رازق مت سمجھیے، رازق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم جو بھی مدد مانگیں گے تجھ سے مانگیں گے۔ اس لیے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جوتے کا ایک تسمہ بھی اگر تجھے چاہیے اور تیرے پاس پیسے جیب میں موجود ہیں، موچی تیرے سامنے بیٹھا ہے اور دکان بھی تیرے سامنے ہے جہاں سے تجھے تسمہ مل سکتا ہے، تسمے کی دکان تیرے سامنے ہے، پیسہ تیری جیب میں ہے، ٹوٹ گیا ہے تسمہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، تسمہ لینے کے پیسے تیری جیب میں ہے، دکان تیرے سامنے ہے، لیکن تو نہ پیسوں پہ یقین کر نہ دکان پہ یقین کر، تو ہاتھ اٹھا اور کہا یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تو میرے جوتے کا تسمہ مجھے عطا کر، کیونکہ ممکن ہے تو دکان تک پہنچ نہ پائے، ممکن ہے تیرے جیب میں جو پیسہ ہے جو کوئی ڈاکو آئے اور تجھے زخمی کر کے تجھے چھین کے لے جائے، ممکن ہے وہ جو دکان تو بیٹھا وہ سمجھتا ہے کہ اس دکان سے تجھے تسمہ ملے گا، اسی میں آگ لگ جائے، دکان بھی جل جائے اور تسمے بھی جل جائیں، تو تیرے ہاتھ میں تقدیر تو نہیں ہے، تو پہلے اللہ سے مانگ۔ جو یہ بتا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر چاہیے تو اللہ سے مانگو، اسباب سارے موجود ہونے کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیوی مانگنی ہے تو اللہ سے، ہم نے خامند مانگنا ہے تو اللہ سے، ہم نے بچے مانگنے ہیں تو اللہ سے، ہم نے روزی مانگنی ہے تو اللہ سے، ہم نے صحت مانگنی ہے تو اللہ۔ اسپتال میں جانا ہے، صحت ڈاکٹر سے نہیں مانگنی، اللہ سے مانگنی ہے۔ ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں اور بیماریوں میں مر جاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہے کوئی بھی چیز۔ ایز اے مسلمان یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اور میری اپنے محترم عمران خان صاحب کے لیے ایک چھوٹی سی عرض ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی، لیکن پلیز اس کو سمجھیے، اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کو سمجھیے کہ ایاک نعبد کیا ہے اور ایاک نستعین کیا ہے۔ ساری کی ساری باتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ آپ کسی کو کریڈٹ نہیں دے سکتے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ برکاتہ کی سیڑھیوں پہ جا کے سجدہ کر کے یہ دینا اور یہ کہنا اور یہ تاثر دینا کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم بنایا ہے۔ نفی ہے ایاک نعبد کی اور نفی ہے ایاک نستعین کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنا کہ مجھے تم لوگوں نے پاکستانی عوام نے وزیر اعظم بنایا ہے، میں تمہارا وزیر اعظم ہوں، یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نفی ہے۔ عوام کا یہ کہنا کہ ہم نے نواز شریف کو بنایا، ہم نے زرداری کو بنایا، ہم نے بے نظیر کو بنایا، ہم نے عمران خان کو بنایا، ہم پھر عمران خان کو بنائیں گے، ہم بنائیں گے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نفی ہے، کھلا کفر ہے، کھلا۔ اس لیے اس سے بچیے، توبہ کیجیے اور پرہیز کیجیے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں نماز میں کہ یا اللہ عبادتیں ساری تیری ہیں،
یا اللہ مدد ساری کی ساری تجھ سے مانگتے ہیں، چاہے اس کا تعلق مدد کا دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، تو پھر ہمیں ہر مدد اللہ سے مانگنی ہے، پہلے اللہ سے مانگنا ہے پھر اسباب اختیار کرنے، بس اتنی سی بات ہے۔ دکان پہ جائیے دعا کیجیے، یا اللہ تو مجھے روزی دے دے، گاہک کو ذریعہ بنا کے روزی دینے والا تو ہے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میں بیوی کے پاس جا رہا ہوں، طاقتیں دینے والا تو، محبتیں دینے والا تو، عزتیں اور پردے دینے والا تو ہے، میری لاج رکھنا۔ یا اللہ میں شادی کر رہا ہوں، میری لاج رکھنا۔ یا اللہ اولاد عطا فرما، یا اللہ تو نے اولاد دے دی، لاج رکھنا۔ یا اللہ میرے بچے اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ ان کے پردے رکھنا۔ یا اللہ ان کے مستقبل کے راستوں کو آسان کرنا۔ یا اللہ میری شادی کے معاملات کو آسان فرما۔ یا اللہ میرے کام روزگار کے معاملات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہر دن تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ ہر شام تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میرا دن بھی تیرے نام سے ہے، میری شام بھی تیرے نام سے ہے، میری زندگی بھی تیرے نام سے ہے، میری موت بھی تیرے نام سے ہے، میرا جینا بھی تیرے نام، میرا مرنا بھی تیرے نام، میرا اٹھنا بھی تیرے نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آمین آمین آمین۔ کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، جب تسمہ تک آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو پھر ہر چیز آپ نے اللہ سے، اللہ کے علاوہ آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی۔ آپ بیوی ہیں تو خامن سے کسی خواہش، جائز خواہش کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ سے مانگیے، یا اللہ مجھے کپڑوں کا جوڑا چاہیے، سبب کے طور پہ تو نے مجھے خامن دیا ہے، میں اسے کال کرنے لگوں۔ یا اللہ مجھے کپڑوں کا جوڑا چاہیے، سبب کے طور پہ مجھے تو نے چاچو دیا ہے، ماموں دیا ہے، بھائی دیا ہے، باپ دیا ہے، میں اسے بات کرنے لگی ہوں۔ اتنی سی بات ہے۔ آپ اللہ کو اپنے ساتھ رکھیے نا، حاضر ہے، ناظر ہے، مالک ہے، خالق ہے، نعبد میں رکھیے۔ جب آپ نعبد میں رکھیں گے تو نستعین میں اللہ خود ہی آ جائے گا۔ جب آپ نعبد یعنی عبادت سے اللہ کو نکالیں گے تو نستعین میں نکل جائے گا۔ ایاک نعبد پہ آپ قائم رہ جائیں گے، عبادت اللہ کی کریں گے تو ایٹومیٹکلی ایاک نستعین میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے نا تو پھر کسی بھی صورت میں آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت میں آپ کسی کو شریک کریں گے تو کسی بھی صورت میں ایاک نستعین پہ آپ عمل ہی نہیں کر سکتے، آپ اس قابل ہی نہیں رہیں گے۔ پھر تو ایاک نعبد پہ زور دیجیے، اپنی عبادتیں اللہ کے لیے خاص کر دیجیے، خود بخود ایاک نستعین میں آپ ایٹومیٹکلی داخل ہو جائیں گے۔ جب تک آپ کو ایاک نعبد پہ مکمل تھیوری حاصل نہیں ہوتی، مکمل پریکٹیکل حاصل نہیں ہوتا، تب تک آپ ایاک نستعین میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایاک نعبد میں اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ساری عبادتیں اگر صرف ایک اللہ کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو پھر خود بخود آپ ایاک نستعین، جب آپ عبادت اللہ کی کریں گے تو مدد تو پھر اللہ ہی سے مانگیں گے نا، پھر کس سے مانگیں گے؟ جب آپ عبادت اللہ کی نہیں کریں گے تو پھر مدد بھی انہی سے مانگیں گے جو اللہ نہیں ہے۔ اس لیے ایاک نعبد، عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ ساری کی ساری کا مطلب ساری کی ساری ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی نہیں۔ صرف نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھے تو مارکیٹ میں پھر کس کی عبادت، دکان میں کس کی عبادت، پلازے میں کس کی عبادت، جج کی کرسی پہ بیٹھ کے کس کی عبادت ہے، پولیس کی کرسی پہ بیٹھ کے کس کی عبادت ہے، فوج کی کرسی پہ بیٹھ کے کس کی عبادت ہے، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے کس کی عبادت ہے، صدر کی کرسی پہ بیٹھ کے کس کی عبادت ہے، خامند بننے کے بعد بیوی کے ساتھ معاملات میں کس کی عبادت ہے، بیوی بننے کے بعد خامند کے ساتھ معاملات میں کس کی عبادت ہے، اولاد بننے کے بعد ماں باپ کے معاملات میں کس کی عبادت ہے، اور ماں باپ بننے کے بعد اولاد کے معاملات میں کس کی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی ہر لمحے ہر سانس کے بعد ساتھ عبادت ہے، اور ہر لمحے اور ہر سانس میں صرف اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ